مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں فخر ملت شیعہ، وکیل آل محمد، وکیل حق زہرا، ملک پاکستان کی نامور شخصیت جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاة والسلام بتحیت والاکرام الاشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ وسلم۔ وَلَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدْ فَقَدْ قَالَ حق سبحانہ تعالیٰ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بلند صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقا ذاتی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر حاضرین اور بانیان کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ میرا مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا آخری سانس کو کلمہ حق کلمہ ولایت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے؟ بسم اللہ۔ کل 24 ذی الحجہ جو دن گزر گیا یہ اسلام کی فتح کا دن ہے اور یہ پہلی جنگ ہے جو علی کی تلوار سے نہیں زہرا کی خاموشی سے جیتی گئی۔ یہ مباہلہ سیدہ کی صداقت اور سیدہ کی عصمت سے جیتا گیا ہے۔ سیدہ آج بھی مباہلے ہی میں کھڑی ہے۔ کسی کو آج بھی سیدہ کی صداقت پہ شک ہو تو زہرا آج بھی مباہلے میں موجود ہے۔ یہ مباہلہ نجران کے عیسائیوں میں اور مسلمانوں کے نبی کے درمیان ہوا۔ تھوڑی سی اس کی تمہید پڑھوں گا، پس منظر پڑھوں گا، ایک دو نتیجے دوں گا اور آپ کو سلام کروں گا۔ بابا جی کا حکم تھا، جناب پیر سید حامد نقوی صاحب، میرا مالک ان کو عزت صحت میں ساتھ زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ عزاداری کے حوالے سے بہت ہی خدمات ہیں ان کی۔ حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ نجران کے عیسائی یہ چاہتے تھے کہ ہم عیسیٰ منوائیں، نبی یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ منواؤں۔ نجران کے عیسائی مدینہ پہنچ گئے، مسلسل 3 دن تک مسجد نبوی میں اس بات پہ بحث رہی۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ ہے، نبی فرماتے تھے عیسیٰ عبداللہ ہے۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نبی فرماتے تھے عیسیٰ اللہ کا عبد ہے اور اللہ کا نبی ہے۔ نبی قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم قرآن پہ یقین نہیں رکھتے۔ نبی دلائل دیتے تھے تو وہ دلائل کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ مسلسل 3 دن نبی بحث کرتے رہے، تیسرے دن کی شام ہونے والی تھی۔
یا جبریل نے آکے نبی کے قدموں پہ اپنے پر رکھ کے کہا خدا کہہ رہا ہے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر یہ علم آنے کے بعد اور دلیلیں سننے کے بعد بھی نہیں مان رہے تو پھر اب ان سے بحث بنتی نہیں، اب انہیں کوئی دلیل نہیں دینی۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہو یہ اپنے بیٹے لے آئیں ہم اپنے بیٹے لے آتے، نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، یہ اپنی عورتیں لے آئیں ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ اپنے جیسے لے آئیں۔ جو ترجمہ بابا جی بنتا ہے نفس کا میں وہی کروں گا، یہ اپنے جیسے لے آئیں ہم اپنے جیسے لے آتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ آواز سما نبتہل فنجل لعنت اللہ للکاذبین، پھر صرف فیصلہ نہیں ہوگا، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ حکم پروردگار آ گیا کہ اب بحث نہیں کرنی، اب دلیل نہیں دینی، اب یہاں تک مباحلہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے میدان مباحلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ میں درمیان والا مباحلہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا حکم آ گیا اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اب میں سیدھا میدان مباحلہ میں نہیں جانا چاہتا، میں جانا چاہتا ہوں جو حکم پروردگار آئے پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی قصہ آپ کا سنا ہے لیکن ربط بنانے لگا ہوں۔ نبی مسجد سے اٹھے سیدھے زہرا کے دروازے پہ آئے، سیدہ کے دروازے پہ آگر رسول نے سلام کرنے کے بعد کہا یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمانی، فاطمہ مجھے چادر اوڑا، فاطمہ مجھے اپنی چادر دے۔ یہاں پہ اکثر بندے یہ حدیث قصہ پڑھتے ہوئے ترجمہ لے لیتے ہیں کہ شاید رسول نے کہا تھا ضعف بدنی، کہ شاید میرے بدن میں معاذ اللہ بیماری کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے۔ بیماری نبی کے ہاں نہیں ہوتی، نبی کے ہاں بیماری آ جائے بیماری نقص ہے، نبی کامل ہے، نبی کے ہاں بیماری نہیں ہوتی۔ نبی کو اگر ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ نبی کو بخار تھا تو پھر اس حدیث کو بھی صحیح ماننا پڑے گا جس میں یہ کہہ دیا گیا تھا سیاستہ میں کہ آخری وقت میں رسول کو بخار ہو گیا تھا اور معاذ اللہ بخار کا اثر نبی کے ذہن بھی ہو گیا تھا۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرا بدن بیمار ہے، نبی نے یہ نہیں کہا میرا جسم بیمار ہے، نبی نے کہا زہرا چادر اڑا، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے، رسالت کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ اب بندے مجھ میں سوال کرے وہ کون سی کمزوری تھی جو رسالت محسوس کر رہی تھی؟ رسول کہنا چاہتے تھے اس نے بیٹے مانگ لیے ہیں میرے ہیں نہیں، اس نے نساء مانگ لی ہے اس قابل نہیں ہے، اس نے نفس مانگ لیے ہیں تیرے گھر میں ہے۔ اتنا لجپال تھا زہرا کا گھر، نبی کو ایک ہی گھر سے سارے رشتے مل گئے، تمام رشتے ایک ہی گھر سے ملے۔ سیدہ نے اپنی چادر نبی کے بدن پہ اڑا دی۔ یہ ہمیں لفظ اہل زبان سے داد دینا چاہوں گا کہ رسول نے فرمایا زہرا مجھے چادر اڑا، اس جملے کو میں بدل کے کہنے لگا ہوں۔ کملی والے نے کہا زہرا مجھے چادر دے، یا ایوہ المزمل نے کہا مجھے چادر دے، یا ایوہ المدثر نے کہا مجھے چادر دے۔ سیدہ نے اپنی چادر بدن رسالت پہ دی، بدن رسالت پہ چادر کا آنا تھا، یا دروازہ باہر والا پھر کھل گیا، پہلا شہزادہ صحن عصمت میں آیا، آتے کہا یا امہ انی اشم عندک راحتا طیبہ کانہا راحت جد رسول اللہ، اماں مجھے صحن سے کہیں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، اماں اس صحن سے کہیں رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسن سیدھے رسول تک نہیں گئے، پہلے زہرا کے پاس آئے، زہرا کے پاس آ کے کہا اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے فرمایا وہ چادر کے نیچے ہے رسول۔ حدیث قصہ آگے چلی، حدیث قصہ کہتی حسن چلتے چلتے چادر کے قریب آئے، چادر کے قریب آ کے السلام علیکہ یا جدی، اے میرا نانا تجھ پہ میرا سلام ہو۔ چادر کے نیچے سے آواز علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل و جان کے میوہ، یا صاحب حوضی، اے کوثر کے مالک، تجھ پہ میرا سلام ہو۔ آواز حل اتعصرنی ادخل معک تحت الکساء، مجھے اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں۔ رسول نے چادر کا پلو اٹھایا، حسن چادر کے نیچے آئے، رسول نے چادر کا پلو گرایا، دوسرا شہزادہ صحن عصمت میں آ گیا۔ سوال پھر وہی دہرایا گیا، اماں کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا صرف نانا نہیں ساتھ بھائی بھی اس چادر کے نیچے ہیں۔ حسین چلتے چلتے چادر کے قریب آئے، حسین نے وہی سلام کیا جو حسن نے کیا تھا، السلام علیکہ یا جد رسول اللہ، نانا تجھ پہ بیٹے کا سلام ہو۔ اندر سے آواز علیکہ السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے دل و جان کے میوہ، تجھ پہ میرا بھی سلام ہو۔ یہ جواب حسن کو بھی دیا گیا تھا، اب رسول نے لفظ بدل دیا۔ رسول کو پتا ہے کہ باہر حسین کھڑا ہے، آواز یا شافع امتی، اے میری امت کو بخشوانے والے، تجھ پہ میرا سلام۔ بندے چپ بیٹھے ہیں، جسے اللہ شافع کہے اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد شافع بنائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تجھ پہ میرا سلام۔ چادر کا پلو اٹھا، حسین چادر کے نیچے۔ تھوڑی دیر بعد باہر والا دروازہ پھر کھلا،
نفس پیغمبر آئے، لفظ کہنے لگا بابا جی، صاحب منبر سلونی نے زہرا سے پوچھا، باب العلم نے سیدہ سے پوچھا، کائنات کو بتانے والے نے زہرا سے پوچھا رسول کہاں ہے؟ فرمایا صرف رسول نے ماں ولدی کا، ساتھ تیرے 2 بچے بھی اس چادر کے نیچے ہیں۔ علی آئے، اجازت مانگی تو چادر کے نیچے چلے گئے۔ 85 زمیندار بندے بیٹھے ہو، یہ پڑی ہے حدیث کے ساتھ منبر پہ، اس میں لکھا ہوا ہے حسن آئے سیدہ سے پوچھا، حسین آئے سیدہ سے پوچھا، علی آئے سیدہ سے پوچھا۔ نہ حسن بغیر زہرا کے نبی تک گئے، نہ حسین بغیر زہرا کے نبی تک گئے، نہ علی بغیر زہرا کے نبی تک گئے۔ جب ان کی رسائی بغیر زہرا کے محمد تک نہیں ہے تو آج کوئی امتی زہرا کو ناراض کر کے مصطفیٰ تک کیسے جا سکتا ہے؟ اگر اگلا جملہ کہوں تو اگلا جملہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ یہ تینوں جو آئے تھے یہ تینوں امام تھے۔ امام کہتے ہیں رستہ دکھانے والے کو، جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں، جو 3 حجتوں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ پہلے اجازت سیدہ مانگی گئی، جب سارے چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، مجھے حدیث قصہ نہیں پڑھنی، مجھے مباہلہ پڑھنا۔ جب سارے چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، بطرف القصہ وعوم بید الیمن الی السماء، رسول نے چادر کے پلوؤں کو تھاما اور ہاتھ آسمان کی طرف، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہیں میری اہل بیت۔ اب بندے کسی کو بھی شامل کریں، جب نبی کہہ گئے یہ ہیں میرے اللہ یہ ہیں میری اہل بیت۔ اب نبی کو پتا تھا کہ بندوں نے جب اہل بیت نہیں بننا تو انہوں نے کہا جی ہم اہل بیت نہیں ہیں لیکن ہم نبی کے خاص لوگ ہیں۔ نبی نے وہ لفظ بھی واپس لے لیا، فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہیں، وخاصتی، اور خاص بھی یہی ہیں۔ نبی نے خاص بھی کسی اور کو نہیں بننے دیا، اہل بیت بھی یہ ہیں، وخاصتی میرے خاص بھی یہ ہیں، وحامتی میرے حمایتی بھی یہی ہیں۔ لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی من یعلمہم یحزننی من یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن اعداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم۔ میرے اللہ یہ صرف میری اہل بیت ہی نہیں، خاص بھی ہیں، حمایتی بھی ہیں۔ میرے اللہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، سطر ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ حدیث کی ساتھ تم نے ہزاروں دفعہ نہیں لاکھوں دفعہ پڑھی ہے۔ رسول نے کہا ان کا گوشت میرا گوشت۔ عمر میں بھی نبی بڑھے، رتبے میں بھی نبی بڑھے، کہنا یہ چاہیے تھا میرا گوشت۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ سرکار؟ ان کا گوشت میرا خون، ان کا بنتا بھی یہی تھا۔ بندہ اپنی اولاد کا تعارف کرواتے یہ کہتا میرا بیٹا ہے، یہ نہیں کہتا میں اس کا باپ۔ تعارف ہمیشہ بڑے کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا رسول آپ کہیں میرا گوشت ہے، یہ میرا خون ہے۔ نا رسول کہہ رہے ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت۔ سطر میں نے ضائع نہیں کرنی، 1000 دفعہ بھی دہرانی پڑی دہراؤں گا، مجمع جب تک سمجھے گا نہیں میں اگلی سطر نہیں کہوں گا۔ لنگر کا وقفہ ہوا تو نہیں ابھی ہو گیا ہے، بس اسی وجہ سے تھوڑی تھوڑی خاموشی اور تھوڑی تھوڑی سستی ہے، میں وہ سستی دور کرنا چاہوں گا۔ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ لے بابا احمد شاہ جی پورے مجمع کے ذہنی کا امتحان ہونے لگا ہے کہ ذہنی طور پہ کتنے بندے جاگ رہے ہیں۔ اب میں لفظ گوشت اور خون نکالنے لگا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ راز کیا ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا میرا، پھر قریب آؤ، رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا میرا، رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا، رسول نے کہا ان کا میرا۔ مجمع ابھی تک چپ ہے تو بات کھولوں، رسول کو پتا تھا میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا ان کا میرا، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا جسم میرا جسم۔ یہی وجہ تھی میرے صادق امام کا دور تھا، امام اپنے گھر سے نکلے، جب امام گھر سے نکلے تو امام کے ہاتھ میں نبی والا عصا تھا،
سامنے سے ایک بندہ آ گیا، میں بندے کا نام نہیں لینا چاہتا، میں اشارہ کرنے لگا، وہ امام کا شاگرد تھا اور امام کے خلاف فقہ بنا رہا تھا۔ جس دن میری قوم کے حافظے مضبوط ہو گئے، پرچوں کی شرح بڑی کم ہو جانی، سامنے سے ایک بندہ آ گیا، شاگرد بھی امام کا تھا، فقہ بھی امام کے خلاف بنا رہا تھا۔ اگلا اشارہ کر دیتا ہوں، میں کیا کروں ابھی، نہ بندے سمجھے تو اشارہ تو کرنا ہے۔ امام نے آواز دی، ابو ادھر آ۔ وہ قریب آیا، کتاب کہتی اس نے آتے ہی کیا کیا، رسول کا عصا چومنے لگ گیا۔ امام اس کو دیکھ رہے، وہ عصا چوم رہا ہے۔ امام نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یہ رسول کا عصا ہے۔ عصا کا بوسہ دے، جب اس نے کہا رسول کا عصا ہے، امام نے بٹن کھول کے آستین نے الٹ کے کہا لکڑی کا عصا چوم رہا ہے، یہ بدن بھی محمد کا ہے، یہ لہو بھی محمد کا، جسم محمد ہیں ہم، خون محمد ہیں۔ رسول نے فرمایا لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ فجعل صلواتکا برکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورضوانکا علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میرے اللہ صلوات بھی بھیجنا، رحمت بھی بھیجنا، فرشتے بھی انہی کے دروازے میں بھیجنا، انہیں ایسا پاک کر جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ ادھر اللہ کی خبر بعد میں رسول نے یہ آواز دی، آواز پروردگار آئی، میرا محمد آج اہل بیت کا تعارف کروانا تھا، تو نے کہہ دیا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کرے، ان سے دشمنی کروں گا جو ان سے دشمنی کرے، اس لیے کہ یہ مجھ سے ہیں میں اس سے ہوں۔ خدا نے کہا ساری اہل بیت تو نے اپنی بنا لی، تو پھر میری محبت کہاں گئی؟ میرا جسم ہوتا تو میں بھی کہتا میرا جسم ان کا جسم، میرا خون ہوتا میں بھی کہتا میرا خون ان کا خون ہے، میرا جسم نہیں ہے، میرا لہو نہیں ہے، میرا بدن نہیں ہے، تو میرے مالک پھر تو کیا کہے گا؟ آواز سن پھر میرا دعویٰ، رب عزت و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، انی ما خلقت السمان مبنیہ ولا ارضا مدھیہ ولا شمس مضیہ ولا فلک منیرہ ولا بحر یجری ولا فلک یجری۔ اگر یہ نہ ہوتے نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ دریا کو روانی دیتا، نہ سمندر کو طغیانی دیتا، نہ بادل کو شور دیتا، نہ ہوا کو زور دیتا۔ میں نے کائنات بنا ہی ان پانچ کی وجہ سے ہے، یہ کائنات بنی ہی ان کی وجہ سے ہے۔ مجھے سارا آسمان کی طرف کر کے بتاؤ کہ آسمان ہے کہ نہیں ہے، زمین پہ بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے، ہوا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، تارے آتے ہیں کہ نہیں آتے، دریا چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ اللہ نے کہا میں نے بنایا ہی ان کے لیے تھا، تو میرے لئے جب یہ دنیا میں ہے ہی نہیں تو زمین کو لپیٹ دے، آسمان کو گرا دے، سورج کو بجھا دے۔ فرمایا جاہل نہ بن، یہ تھے نہیں یہ ہے، اب بھی یہ موجود ہے۔ یہ ہے میری اہل بیت۔ ادھر سے انما یرید اللہ کی آیت آ گئی، عصمت کا پہرا لگ گیا۔ اب رسول اگلے دن اپنے گھر سے عصمت کا کارواں لے کے، طہارت کی مہر لگا کے، اپنی اہل بیت کہہ کے رسول مباہلہ کے میدان کی جانب چلے۔ ادھر سے رسول کا مباہلہ کے میدان کی جانب جانا تھا، جو سامنے آیا تھا یہ عیسائیوں کا پادری تھا، اتنا ضعیف تھا، اس کے 3 نام تاریخوں نے لکھا، توجہ پوری رکھیے گا صاحب، اس کے 3 نام تاریخوں نے لکھے، عبد المسیح، عاقب، ابو الحاس، 3 نام لکھے کتابوں نے۔ یہ کہتے اتنا ضعیف تھا، یہ اپنے ابروؤں کو اٹھا کے دیکھتا تھا، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، اور یہ عام پادری نہیں تھا، یہ آسمانی صحیفوں کا عالم تھا، یہ عام عیسائی نہیں تھا، اس کا حضرت عیسیٰ سے توسل تھا۔ یہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں آیا تھا، یہ پہلی بار مدینے آیا تھا نبی دیکھنے کے لیے، کیونکہ جب نبی کا خط اس کے پاس آیا تھا، اس نے اپنے بیٹوں اور پوتوں سے کہا تھا میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کبھی بھی گھر سے نہیں نکلا، اس کا خط بتا رہا ہے کہ وہ آ گیا ہے، جس کی بشارت ہمیں عیسیٰ دے کے گیا تھا، مبشر رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں بھیج دوں اور اس کی زیارت سے محروم ہو جاؤں۔ اس نے کہا مجھے خبر تھی کہ اگر وہ سچا ہوگا تو پھر اکیلا نہیں آئے گا، اور دنیا کا دستور ہے بندے سچ پہ ہوں تو پھر اکیلے نہیں آتے، ہائے ہائے ہائے، پورے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے ہم مجلسوں میں اکیلے نہیں آتے۔ یہ اکیلا، اگر تو یہ اکیلا آ گیا مباہلے میں تو پھر یہ وہ نبی نہیں ہے۔
اگر ساتھ سب کو لے کے آیا تو پھر یہ وہی نبی ہے۔ ادھر سے رسول مدینے کی گلیوں سے نکلے، اس نے میدان میں یوں اپنی ابروؤں کو اٹھایا، اس نے یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد میں بالکل جملے وہ کہنے لگا جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں۔ اس نے پادری کا زمین پہ بیٹھو، چہرے جھکاؤ، گردنیں جھکا دو، کوئی اس طرف نہ دیکھنا۔ انہوں نے کہا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا نظر مجھے بھی کچھ نہیں آ رہا، ایک نور کا حالہ ہے، ایک نور کا دائرہ ہے جو اتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اگر یہ ہم تک پہنچ گیا تو یہ ہمیں اڑا کے لے جائے گا، یہ اتنا بڑا نور کا حالہ آ رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد جو ہی چند قدموں پہ محمد پہنچے، اس نے اپنی قوم سے کہا فوراً سجدے میں سر رکھو، یہ جو کہتا ہے وہ مانو۔ انہوں نے کہا اب تو نے کیا دیکھا؟ اس کا مجھے نہیں پتا ان میں مرد کتنے ہیں، ان میں عورتیں کتنی ہیں، لیکن اگر کوئی عورت آ رہی ہے تو مریم اس کا پلو اٹھا کے آ رہے۔ اگر ان میں کوئی عورت ہے تو پھر وہ عورت اکیلی نہیں آ رہی، عیسیٰ کی ماں نے اس کے پلو کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کے پیچھے چلتی آ رہی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا خبردار، زمین پہ بیٹھ جاؤ، سر سجدے میں رکھو، اس کو یہاں تک آنے نہ دینا۔ چند قدم کے فاصلے پہ رسول کھڑے تھے، صدات و غیر صدات مطلب چند قدم کے فاصلے پہ رسول کھڑے تھے۔ عیسائی پادری نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنی قوم سے کہا مجھے بازوؤں سے پکڑو، میں عین تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے بازوؤں سے پکڑا، اس سے کہا اٹھا کے وہاں لے کے جاؤ جہاں مسلمانوں کا نبی کھڑا۔ انہوں نے اٹھایا، نبی کے پاس لے گئے، اسے کہا قدموں میں بیٹھا، یہ قدموں میں بیٹھا، اسے نبی کے پاؤں پہ اپنا ہاتھ رکھا، کہنے لگا جو کہے گا وہ مانوں گا، لیکن پہلے یہ بتا تیرے ساتھ ہے کون؟ بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے؟ رسول نے کہا میری بیٹی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو ہے۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مریم اس کی چادر اٹھا کے کیوں آ رہی ہے؟ نبی کی آواز آئی عزت والی ہے، اللہ نے عزت اتنی دی ہے، یہ جنت کی سردار ہے۔ عیسائی پادری قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا دوسرا سوال پوچھوں تو ناراض تو نہیں ہوگا؟ نبی نے کہا پوچھ۔ اس نے سوال پوچھا ہے، نبی روئے ہیں۔ سوال ایسا تھا کہ نبی روئے ہیں۔ اب اس مجمع میں جہاں جہاں سید بیٹھا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور روئے گا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھا تھا، یہ بتا پہلی بار گھر سے باہر آئی ہے؟ شاباش، یہ پہلی بار گھر سے باہر آئی۔ نبی نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو اس کے سر پہ آ رہا ہے، ایک نور کا دائرہ ہے جو اسے نظر نہیں آنے دے رہا، یہ پہلی بار آئی ہے؟ نبی کی بات ہے یہاں پہلی بار آئی ہے۔ پہلی بار کا نام آنا تھا، اٹھا، کہنے لگا ایک لمحہ رک، مجھے قوم سے کوئی بات کرنے دے۔ پیچھے گیا جہاں پادری کھڑے تھے، سارے پادری آئے تھے، عام عیسائی نہیں تھے، کتابیں کہتی ہیں 70 سے 80 کے قریب پادری اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ پیچھے گیا، اپنے سر سے اپنی پگڑی اتاری، چادر بنا کے یوں زمین پہ رکھی، پادریوں کے سامنے کہنے لگا کتنی دیر ہوگی تمہارے مذہب کی خدمت کرتے ہو، کبھی کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار مجبور ہو گیا ہو، جس کے پاس جو ہے یہاں رکھو۔ پادریوں نے انگوٹھیاں اتارنی شروع کی، گلے کے زیور اتارنے شروع کیے۔ اس نے جب گٹھری بنائی، پادری دیکھ کے کہتے ہیں شکست مان گئے ہیں، اب یہ کیا کرنے لگا ہے؟ رو کے کہنے لگا اتنے بڑے شخص کی بیٹی چل کے آئی ہے، خالی بھیج دے۔ شاباش، جس نے اب بھی نہیں ماتم کیا، اللہ جانے وہ امیر بن کے بیٹھا ہے یا مجلس میں دھیان نہیں۔ اتنے بڑے شخص کی بیٹی چل کے آئی ہے، خالی بھیجو گے؟ ہم نے اسے خالی نہیں بھیجنا، میں اس سے پوچھ کے آیا ہوں، وہ بتا رہا ہے پہلی بار گھر سے آئی ہے۔ چلتا ہوا وہاں گیا جہاں نبی بیٹھے تھے، نبی کے قدموں پہ جا کے اس نے زیورات کی گٹھری رکھی۔ نبی نے فرمایا جزیہ دے دیا تو نے، یہ کس کے لیے لے کے آیا؟ کہنے لگا منت کرنے آیا ہوں، تیری بیٹی تک میری رسائی نہیں، نہ میں اس کے قریب جا سکتا ہوں، مریم جو اس کے پیچھے چل رہی ہے میری کیا مجال ہے؟ تو باپ ہے، اس سے کہہ دے کہ عبد المسیح معافی مانگ رہا ہے۔ رسول نے کہتے کس بات کی معافی؟ روکتا مر جائے گی میری قوم، برباد ہو جائے گی میری قوم، اس سے کہ معاف کر دے، ہماری وجہ سے تجھے چل کے آنا پڑا۔
ہم عیسائی، ہم عیسیٰ کے امتی تجھے مریم کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے عیسیٰ کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہماری وجہ سے تجھے گھر سے چل کے آنا پڑا۔ عیسائی بولتا رہا، نبی روتے رہے، عیسائی بولتا رہا، نبی روتے رہے، نبی روتے روتے زہرا کے پاس آئے، سیدہ دے کے کہتی ہیں بابا مباہلہ جو جیت گئے، تیری آنکھوں میں آنسو کیا ہے؟ رسول رو کے کہتے ہیں مجھے ایک وقت یاد آ گیا، آج عیسیٰ کے امتیوں نے تیرا اتنا حیا کیا ہے کہ تجھے لمحہ مباہلے میں کھڑا نہیں ہونے دیا، میرے جانے کے بعد 4 گھنٹے میرے دربار میں چپ کر کے کھڑی رہے گی، رو کے کہے گی میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ حیا نہیں کیا مسلمانوں۔ ہمارا جھگڑا کس بات پہ ہے؟ ہم اس لیے نہیں روتے تم نے ان کے مردوں کے ساتھ کیا کیا، ہم روتے اس لیے ہیں تم نے اس گھر کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا۔ کبھی کسی نے دشمن کی بیٹی بھی خالی نہیں بھیجی، اور مصطفیٰ کی بیٹی 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی، نہیں بھی بنتا تھا دے دیتے، اگلے دن دروازے پہ آ کے کہتے کل تو آئی تھی ہم سے خالی واپس کی نہیں گئی، لیکن بی بی ہمیں ضرورت ہے ہمیں واپس کر دے۔ خدیجہ کی بیٹی تھی جس کی ماں نے سونے کے پہاڑ دیے تھے، وہ باغ رکھ لیتی، دے دیتی فوراً۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کہ بی بی کے سر کے بال سفید ہوئے تھے نا، یہ گھر آ کے نہیں ہوئے تھے، دربار میں کھڑے کھڑے ہو گئے تھے۔ اکثر بندے پڑھ دیتے ہیں کہ بی بی گھر آئی ہے، بی بی اتنا روئی ہے کہ بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ میں نے جتنی ذاکری مانگی ہے، میں نے سیدہ کی وکالت کی مانگی ہے، مجھے شہزادی کی عزت کی قسم ہے گھر تو آئی ہی نہیں، وہیں کھڑی کھڑی سر کے بال سفید ہو گئے۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہتے بال کالے تھے، سفید تب ہوئے جب کہا گیا فاطمہ تو جھوٹ بول رہی، رو کے کہتی ہے حق نہ دے لیکن بیٹوں کے سامنے مجھے جھوٹا نہ کہے، سر کے بال سفید۔ کمر بی بی کی جھک گئی۔ پیر احمد شاہ جی سید ہیں، آپ مجھے بی بی کی عزت کی قسم سے، زینب کے دربار سے زیادہ مشکل ہے زہرا کا دربار۔ وہ شرابی کے دربار میں تھی، بغیر چادر کے تھی، لیکن ملاؤن یزید نے اسے جھوٹا نہیں کہا۔ یہ کتا تقریر کرتا رہا ہے، یہ علی کی بیٹی کے قریب نہیں آیا۔ کہاں جا کے ہم پڑھیں؟ پھر سید ہمیں گاڑی تک کہتے ہیں کہ چھپایا کرو مصحف۔ اس بی بی کے مصحف ہم 1400 سال کے بعد بھی چھپائیں تو ہم زہرا کے بیٹوں کو جواب کیا دیں گے؟ کوئی سید بیٹھا ایک لمحے کے لیے کانوں پہ ہاتھ رکھ لے، میں امتیوں سے ماتم کروا لیتا ہوں، میں غلط پڑھوں قاضی مجھے گاڑی تک نہ جانے دے۔ زہرا دربار سے گھر واپس آئی، زہرا کا ہاتھ کان پہ تھا، رو کے بی بی نے کان سے ہاتھ اٹھایا، خون کا قطرہ زمین پہ آیا۔ زینب رو کے کہتی ہے اماں تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی؟ یہ علی کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ نبی کی بیٹی کے ساتھ زخمی ہوئی۔ محمد کی بیٹی، محمد کی بیٹی زخمی ہوئی، پھر علی کی بیٹی زخمی ہوئی، علی کی بیٹی زخمی ہوئی، پھر حسین کی بیٹی زخمی ہوئی۔ انہوں نے مردوں کے بدلے عورتوں سے لیے۔ آیت اللہ حسین اصفہانی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عربی میں، اس کا نام ہے مدینہ سے مدینہ تک۔ پھر انہوں نے اگلی کتاب لکھی بڑی خوبصورت، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس میں انہوں نے 2 بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک نبی کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ۔ اس کا بھی نام فاطمہ، اس کا نام فاطمہ۔ ہائے کہہ سکو ضرور کہنا محرم قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں دونوں بیویوں کا مقدر ایک جیسا تھا، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ تجھے امیری پہ ناز ہے ایک لمحے کے لیے ذرا غریب ہے، میں تجھے اگلی سطر سناؤں۔ انہوں نے کہا دونوں میں ایک فرق تھا، وہ رخسار پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، بڑی فاطمہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، جس کی آواز ابھی بھی بلند نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ایک اور فرق تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا،
اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا جس کا اب بھی ہاتھ سینے پہ نہیں لگا، اگلی تیاری کرے۔ انہوں نے کہا ایک فرق اور تھا، وہ 18 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں رو رو کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی، سجاد اب میری کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ کتنی زخمی تھی، نبی کی بیٹی بھی زخمی، حسین کی بیٹی بھی زخمی۔ بی بی کا مقتل کی کتابوں میں ایک جملہ نوحے کا لکھا ہوا ہے، وہ نوحے کی ایک سطر پڑھ لی جائے نا بندہ ساری زندگی رو لے۔ میں نے جس شدت جس رکت کے ساتھ میں سطر پڑھی ہے، میں کوشش کروں گا وہ رکت آپ کو سمجھا سکوں۔ کوئی نہ رو، جو سید بیٹھے بابا جی ماتم کیجئے گا، کسی شاعر کا نوحہ نہیں، خود بی بی سکینہ نے اپنا نوحہ پڑھا، اس کی ایک سطر پڑھنے لگا ہوں، ایک باقی سطریں نہیں پڑھی جائیں گی، میں غیر سید ہوں، ایک سطر پڑھنے لگا ہوں۔ شام کے زندان میں سجاد کے قریب آ کے بیٹھی، سجاد کی زنجیریں ہلائیں، نوحے کی پہلی سطر پڑھی، ماتم کی تیاری کرنا، رو کر دی سجاد مجھے تیری غربت کی قسم، مجھے اب تیرا چہرہ نظر نہیں آتا۔ سید الساجدین کو رو کے کہتی مجھے تیرا چہرہ نظر نہیں آتا۔ سجاد نے زنجیروں سے سر اٹھایا، رو کے کہتے کیوں سکینہ؟ رو کے کہتی انہوں نے مجھے چہرے پہ مارا ہی اتنا ہے، سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہے، سجاد مجھے اب آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں کتنی زخمی تھی حسین کی بیٹی۔ میں ایک سطر پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں، بڑی فاطمہ کو ایک تازیانہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی۔ 11 محرم سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ، ہر موڑ پہ حسین کی بیٹی کو اتنا مارا، رو کے کہتی رہی سجاد اب میری ہڈیاں سلام۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔